جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نئے ویلا کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج جو خبر کرنی ہے یا آپ سے بات چیت کرنی ہے وہ ہمارے نیبر میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ جی 20 کی سمٹ ہوئی ہے اور وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا اس میں ورلڈ اس میں لیڈرز آئے ہیں، اور جو وہاں پہ معاہدہ سائن کیا گیا ایم او یو کہنے سائن کیا گیا، جس میں نام پڑھ رہا تھا، اس میں سعودی عربیہ ہے، انڈیا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، یو اے ہے، فرانس ہے، جرمنی، اٹلی اور یورپین یونین۔ یورپین یونین کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں، تقریباً 23 سے زیادہ ممالک جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ انہوں نے ایک معاہدے پہ انہوں نے دستخط، معاہدہ تو نہیں کہیں گے، ایم او یو کہیں گے، اس میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے، جس کے تحت انہوں نے جیسے پاکستان کا سپیک کا چائنا کا کنسیپٹ تھا نا، انہوں نے آئی میک کا کنسیپٹ دیا ہے۔ اس میں وہ کہتا ہے آئی میک سے وہی مراد ہے، اس میں انڈیا ہے، اس میں مڈل ایسٹ ہے، اس میں یوروپ ہے، اور اس میں اگر امریکنز ہیں، سو انہوں نے اس کا نام جو رکھا نا آئی میک انہوں نے رکھ دیا ہے، کہ جیسے سپیک کی طرز پہ ایک بڑی میجر ڈیولپمنٹ ہے۔ لیکن آپ نوٹ کریں گے کہ پاکستان میں اس کا کہیں پہ کوئی آپ کو امپیکٹ، کوئی گفتگو ہوتی، کوئی اس پہ کوئی آپ کو نظر نہیں آتی۔ حالانکہ اگین جیسے میں نے کہا کہ یہ پورے اس کو ریجن کو، اسپیشل مڈل ایسٹ یا ویسٹ ایشیا یا انڈیا، یو اے ای، اس کے بعد جیسے اس میں نام دیا گیا یورپ تک، وہ ایک لنک بنانا چاہتے ہیں، جس کی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ابھی، کہ ان کو یہ اس میں اس کے تحت کیا کیا وہ کرنے چاہ رہے ہیں۔ اور اس میں سعودی عربیہ جیسے میں نے کہا وہ بتا رہے تھے $20 بلین کا اس میں شاید انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ آ رہی ہے، کہ وہ یہاں سے اس کے سمندر کے راستے جو ہیں وہ اس کو کنیکٹ کریں، یو اے کے ساتھ کریں، اور آگے فردر جو ہے نا یورپ کے ساتھ کریں، جو آپ کی اس وقت اس کے شپس کے ذریعے بھی آف کورس آپ کی ٹریڈ ہو رہی ہوتی ہے، اس کے ذریعے کریں گے۔ تو میں دیکھ رہا تھا بہت سارے پاکستانی مذاق اڑا رہے تھے۔ ہماری عادت ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کام میں نہیں کر سکتا اگر آپ کریں گے تو میں آپ کو مذاق اڑاؤں گا، کیونکہ میرے میں کیپیسٹی نہیں ہے، تو آئی ول کم آفٹر یو، دیٹس انسان نیچر۔ کتنا بغیر پاکستان کو شامل کیا ہے کیا کرے گا، شہزادے جو ہیں برج بنائیں گے پاکستان کے اوپر سے، اور پھر وہ لے کر کنیکٹ کریں گے سعودی عربیہ کو یا یورپ کو، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے اس کو جو بھی اس کو یہاں سے راستہ چاہیے، روٹ چاہیے، وہ پاکستان کے ذریعے چاہیے۔ ٹھیک بات ہے، اس میں اس میں شک بھی نہیں، اور انڈینز بڑی کوشش بھی کرتے رہے ہیں، بلکہ کشمیر پہ جو بات چیت کے لیے اکثر بات چیت ہوتی تھی اور بہت سارے معاہدے قریب بھی ہو گئے تھے۔ مین جو انڈینز کی ان کو انسینٹیو تھا ان کے لیے کشمیر کو سیٹل کرنے کا، ڈسپیوٹ کو، وہ یہی تھا کہ پاکستان کے ساتھ اگر نارملائزیشن ہوتی ہے ریلیشن شپ کی، تو پاکستان کا لینڈ روٹ آپ کو مل سکتا ہے، جو کہ افغانستان، سینٹرل ایشیا، روس اور آگے آپ اس یورپ تک جو ہے نا آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں، روس سے گزرتے ہوئے بہت سارے، ایون ایران کے ساتھ بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو بھی روٹ آپ کو اویلیبل تھا یہ والا۔ اور آپ کو یاد ہوگا تو بہت سال پہلے وہ ٹیکس وغیرہ تو لے کے ہم سے کھا پی گئے ساری حکومتیں، کھا کے ایک یہاں پہ آیا تھا کہ ایک گیس پروجیکٹ تھا جس میں ایران، پاکستان اور انڈیا شامل تھے، ایک اور میرا کہ ترکمستان تھا یا تاجکستان تھا، مجھے ان کا نام بھول گیا، تو 3-4 ممالک تھے، گیس آنی تھی وہاں سے جس میں 4 ممالک شامل تھے، پائپ لائن گزرنی تھی وہاں سے ایران سے، اور ادھر پاکستان سے گزرتی، انڈیا کو بھی جانی تھی، پاکستان کو بھی جانی تھی، لیکن بعد میں وہ اس پروجیکٹ پہ کام نہیں ہو سکا تھا، بیکاز ایک تو اس پہ ایران پہ وہ پابندیاں تھیں جو امریکن سے لگی ہوئی تھی، پاکستان پہ دباؤ ڈالا گیا کہ آپ اس پروجیکٹ سے اب نکلیں یا نہ اس کو ایگزیکیوٹ کریں۔ ایران نے اپنی پائپ لائن بنا دی تھی، اور انڈیا پہ بھی یہ دباؤ ڈالا گیا تھا کہ آپ اس پائپ لائن پروجیکٹ سے نکلیں، جو کہ انڈیا نکل گیا۔ بعد میں اس کو نیوکلیر وغیرہ جو انہوں نے ڈیل دی تھی، تو کہا جاتا ہے انڈینز نے اس پریشر کو بھی یوز کیا تھا کہ ہمیں جو انرجی ریکوائرمنٹ ہے ہماری، آپ اگر ہمیں ایران سے وہاں سے پائپ لائن نہیں لے جانے دے رہے تو پھر ہم کیا کریں۔ سو انہوں نے اس کو لیوریج کے طور پر بڑا وائزلی انہوں نے اس کو یوز بھی کیا تھا، سو انڈیا اس میں سے نکل گیا تھا۔ سو جو ایک ان کی انڈیا کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ نارملائزیشن، ٹریڈ کے ہوں تعلقات، تو ان کی مارکیٹ جو ہے، منڈی جو ہے وہ بڑی پھیل سکتی ہے، یورپ تک جا سکتے ہیں، جیسے میں نے کہا افغانستان، سینٹرل ایشیا اور ان تمام ملکوں کو، اس کو ایران کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ تو یہ ان کی رہی ہے کوشش، لیکن ہر دفعہ ہم نے ان کی کوشش ناکام بنائی ہے، یہ کہہ کہ پہلے کشمیر پہ آپ ہم سے بات کریں اور اس کا کشمیر کا مسئلہ حل کریں گے تو پھر ہم آپ کو روٹ دیں گے۔ سو ہماری وہ جو اس پہ انسسٹنس ہے وہ ابھی تک جاری ہے، چاہے ہمارا اس وقت حالت جو بھی ہو چکی ہے آپ کے سامنے۔ حالانکہ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اگر انڈیا کو ایکسیس ملتی ہے یہاں سے پاکستان سے، تو راہداری کو آپ یوز کر سکتے ہیں، آپ اس پہ اپنی اس پہ ٹیکس لگائیں، جو بھی یہاں سے کنٹینر انڈیا کا جائے گا تو آپ ان پہ ٹیکس لگائیں، پیسے لیں، ڈالر کمائیں۔ دنیا سے بھیک مانگنے کی وجہ بہتر نہیں ہے کہ نیبر کے ساتھ اب ٹریڈ کی جائے اور انہی کے ذریعے انہی کے ساتھ آپ بیٹھ کے
اگر ہماری وہ چیزیں ان کے پاس ہیں یا ان کی چیزیں ہیں یا یہاں سے ہم ان کو راستہ دیں، اگر جیسے وہ آپ کو زیادہ نیٹو کو ہم نے راہداری دی ہوئی تھی، وہ کنٹینر مفت میں جاتے تھے وہ، حالانکہ انہوں نے ادھر سے جب ہم نے پاکستان میں سلالہ کے بعد بند کی تھی، اب دیکھیں کتنا بڑا نقصان ہم اپنے کرتے رہتے ہیں ان ایشوز پہ، کہ جب ہم نے بند کی تھی سلالہ کے واقعے کے بعد جس میں 27-28 ہمارے فوجی شہید ہوئے تھے اور افغانستان سے حملہ ہوا تھا 8 مہینے بند رہی تھی، تو اس وقت انہوں نے وہاں سے ایک سینٹرل ایشین ممالک سے انہوں نے وہ یہ راہداری کی فیسلٹیز امریکہ نے لی تھی، اور پتہ ہے ایک کنٹینر کے کتنے پیسے لیتے تھے وہ سینٹرل ایشیا کے جو ملک ہے، ترکمستان تھا یا اگین تاجکستان تھا، قازقستان تھا، ان میں سے کوئی ایک ملک تھا، $1700 فی کنٹینر، اور ہمارے ہاں سے مطلب ہے یہ 20 سالوں میں کتنے لاکھوں کی حد تک گئے، میں ہزاروں بھی نہیں لاکھوں گئے ہوں گے کنٹینر، ہم نے یہ گڈ ول کے طور پر ان کو مفت میں دیا ہوتا ہے، اور اس کے ہینڈلنگ چارجز صرف $25,000 پورٹ پہ دیتے تھے۔ سو پاکستان کو خدا نے بہت سارے اسٹریٹجکلی ایک امپورٹنٹ ملک بنایا ہے، لیکن ہماری قسمت دیکھیں ہم اسے فائدے نہیں اٹھا رہے، وہی ہماری جنگیں، وہی ہماری لڑائیاں، وہی ہماری ضدیں ہمیں لے کر بیٹھ گئی ہیں کہ جناب کہ جو پیسہ ہم کما سکتے تھے انڈین ٹریڈ سے، اب بہت سے لوگ آپ میں سے مجھے پتہ بھڑک جائیں گے، لیکن بات وہی ہے کہ جناب اگر آپ کو خدا نے اسٹریٹجکلی ایسے ملک میں آپ کا ملک بنا دیا ہے کہ دوسرے ملک اس سے روٹ لینا چاہتے ہیں، تجارت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر ہمارے پاس چیزیں سیل کرنے کو نہیں ہے، جو سیل کرنا چاہ رہے ہیں ان پہ ٹیکس لگائیں اور اپنا پیسہ بنائیں، ڈالر کمائیں۔ دنیا بھر سے جو حالت ہو چکی ہے ہماری، ہم اپنے ہمسایوں سے ٹریڈ کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور اگر ایک موقع نکلا بھی تھا اس وقت جب انہوں نے جنرل باجوہ صاحب، جنرل فیض نے، انہوں نے ان کے مودی صاحب کے ساتھ وہ ساری بات چیت ہو بھی گئی، تو پتہ ہے آپ کو ساری چیزیں ڈیٹیل سامنے آ چکی ہیں کہ مودی صاحب آئیں گے اور 10 دن کے لیے یہ پاکستان میں رہیں گے، پہلے وہ جا کے بلوچستان میں اپنے مقدس مقامات ہیں ہمارے ہندو بھائیوں کے، وہاں پہ وہ رہیں گے 7-8 دن، پھر ایک دن وہ جہاں اسلام آباد میں آئیں گے اور عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے وہ اناؤنس کریں گے کہ 20 سال کے لیے ہم کشمیر کے مسئلے کو فریز کر رہے ہیں اور اس میں ہم اوپن کر رہے ہیں، لوگ آنا جانا شروع کر دیں، 20 سال بعد دیکھیں گے کہ اگلی نسل دیکھے گی کہ وہ اس مسئلے کو کیسے حل کرتی ہے، ٹریڈ شروع کرتے ہیں۔ یہ برطانیہ کہ میرا خیال بہت بڑا منصوبہ تھا جس میں اسپیشلی ہماری پاکستان آرمی جو ہے وہ یہ سارا ڈیل کر رہی تھی، جو کہ ٹھیک کر رہی تھی مجھ سے اگر پوچھیں، لیکن خان صاحب کو شاہ محمود قریشی صاحب نے، ہمارے ملتانی پیر نے، انہوں نے کہا نا 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 نا، آپ پہ لگ جائے گا کہ مودی کا جو یار ہے غدار ہے، ہم نے کشمیر کو بیچ دیا۔ چلو یہ کشمیر ہم نے بچا لیا ہے، باقی حالت اپنی خود دیکھ لیں، اگر آج آپ ان سے کر چکے ہوتے ہم ٹریڈ میں شاید ہم بھی شامل ہوتے، ہمیں بھی بہت ساری چیزیں، ہمیں گھر بیٹھے آپ کا میٹر چلتا رہتا، کاؤنٹ ڈاؤن ہوتا رہتا اور آپ کو پیسے ملتے جاتے یہاں پہ ڈالر۔ جب آپ کہیں گے ہر چیز پیسہ نہیں ہوتی تو بھائی صاحب تو پھر ہر وقت رونا دھونا بھی نہیں ہوتا، پھر نہ رویا دھویا کریں کہ اس ملک کے کیا حالات ہو۔ خدا نے آپ کو بڑے وسائل بھی دیے، آپ کو اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ جگہ پہ بھی بنایا، آپ کے لیے پیسے بھی تھے، سب کچھ تھا، اب آپ نہیں کرنا چاہتے تو پھر اس کے بعد گلے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جو دعائیں مانگتے رہتے ہیں ہر وقت ہم سے خدا ہم پہ رحم کرو، خدا نے بہت رحم کیا ہم پہ، ہم نے خود پہ رحم نہیں کیا۔ مطلب اسی کو دیکھ لیں، یہ جو ہوا ہے سارا انڈیا میں جو جی سمٹ ہوئی، ہمارے آپ ذرا اس تبصرے سنیں، میں حیران ہو رہا تھا، ایک صاحب ایک ہائی کمشنر تھے وہاں پہ، مطلب میرا ذاتی طور پر بڑے قابل احترام ہے، کیا میں کہوں، میں ان کا میں کامنٹ پڑھا، وہ مذاق اڑا رہے تھے اس کا کہ کچھ بھی نہیں ہونا، ڈریم ہے، فلان ہے، یوں ہے، اس سے کیا ہو فرق پڑ جاتا ہے۔ یہ جو آپ کے ہائی کمشنر تھے ہمارے انڈیا میں رہے اور جنہوں فارن سیکرٹری لگنا تھا، وہ یہ کہ مذاق اڑا رہے تھے اس بات کا کہ G20 یہ کیا سمٹ ہے، اس میں کون سے پہلے برازیل میں ہوئی، فلان جگہ پہ ہوئی، یہ ہوا۔ یہ ہماری سوچ ہے، ہماری میچورٹی کا لیول دیکھیں، اگر اس لیول پہ جو گریڈ 22 کے اگر فارن افیئرس کا اگر اتنا بڑا افسر بھی اس چیز کو نہیں سمجھ سکتا یہ کتنی بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے اور کیا کچھ ہونے والا ہے، اور چائنا کے مقابلے میں انہوں نے امریکنز نے اور یورپین یونین نے کتنا بڑا ایک نیا بلاک ایشیا میں کھڑا کر دیا جس کے ذریعے مارکیٹ ایکسیس انرجی کے ان کی چیزیں ہو رہی ہیں، اور کیا اس کی چیزیں، اور ہم اس میں کہیں پہ بھی نہیں ہیں، وی آر ناٹ اینی ویئر۔ وہ ایران کے ساتھ بھی اس میں کرے، ایران سے ریچلی آؤٹ کیا انہوں نے کیونکہ اس پہ امریکنز کو اعتراض ہیں کہ انہوں نے سینکشن وغیرہ لگائی ہوئی ہیں۔ تو میں دیکھ رہا تھا ٹھنڈ پروگرام، بلکہ وہ لگا ہے پاکستان انڈیا کا کرکٹ میچ لگا ہوا ہے تو ہمیں پرواہ نہیں ہے، وہ ایک ہے نا وہ کہتے ہیں کہ آگ لگے بستی میں، ہم اپنی مستی میں لگتے رہے جناب، کرتے رہے معاہدے، ہمیں کیا ہوگا، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ اب ذرا چیز اس میں دیکھنے والی ہے کہ آپ اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہمارے نہیں ہوں گے، ہمسایوں کے ساتھ ہم ٹریڈ اگر نہیں کریں گے تو کس کے ساتھ کریں گے، مطلب یہ بڑی سوچنے والی چیزیں تھیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک موقع تھا جو اس وقت انہوں نے خان صاحب نے انہوں نے لوز کیا، جب ان کو جنرل باجوہ اور جنرل فیض کہہ رہے تھے کہ ہماری بات ہو گئی ہے، انڈینز آر ریڈی، اور ہمیں یہ 20 سالوں کے لیے اس مسئلے کو فریز کر کے تاکہ کشمیری ہمارے بھائیوں پہ بھی جو انہوں نے سختیاں دیکھی ہیں، ظلم دیکھیں، تشدد، ویلنس دیکھیں، ان کو بھی تھوڑا سا ایز ملے اور ان کو بھی تھوڑا سا ریلیف ملے۔ یہ میرا خیال ہے بہت بڑا موقع تھا، ہم نے جو مس کیا ہے۔ اب انڈیا ڈائریکٹلی یورپ کے ساتھ مڈل ایسٹ کے ساتھ کیا ہے یہاں پہ، تو بہت سارے ہمارے کہہ رہے تھے کہ جناب شہزادہ عبداللہ پاکستان کے اوپر سے برج بنائیں گے، مطلب اپنی میں عقل کو داد دے رہا ہوں، عقل سے مراد اوور آل، ہمیں یہ نہیں پتہ
ہم نے پڑھ لیا ہے کہ وہ G20 سمٹ کے تحت جو آئی میک بنایا جا رہا ہے سپیک کی طرح، کہ اس کو کیسے کنیکٹ کریں. وہ بیوقوف لوگ ہیں جو اتنی دنیا کے بڑے بڑے ملک بیٹھ گئے، انہیں نہیں پتہ کہ درمیان میں سے پاکستان گزرتے ہیں، اور پاکستان کیونکہ انڈیا اور پاکستان کی دوستی نہیں ہے، دشمنی، ہم گزرنے نہیں دیتے، لہٰذا ہم اس کو کیسے لے کے جائیں گے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے معاہدہ کر لیا. یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے. ذرا جائیں ٹویٹر سوشل میڈیا پہ دیکھیں، یہ مذاق بن رہے ہیں. مطلب اتنی بڑی سیریس بگ ڈیولپمنٹ جو پورے کا پورا مڈل ایسٹ کو، پورے یورپ کو، پورے انڈیا کو ٹرانسفارم کرنے والی بہت حوالوں سے، بزنس کے حوالے سے، ٹریڈ کے حوالے سے، انرجی کے حوالے سے، بجلی کے حوالے سے، اور بہت ساری چیزیں جو اس میں دی گئی ہیں. وائٹ ہاؤس نے باقاعدہ اس پہ اپنا اعلامیہ جاری کیا کہ ہماری کیا کیا انڈیا میں وہ ڈیلز ہوئی ہیں، کیا کچھ ہوا ہے. اور کبھی ہم بڑے پارٹنر تھے، ہم نے امریکنز کو کر کے روزانہ کی بنیاد پر بیشنگ کر کے جس سے ہم فائدے لے سکتے تھے، بہت سارے جو لینے چاہیے، اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، امریکن اپنے انٹرسٹ سرو کرتے، ہم اپنے کریں. وہ انڈین جو ہیں ان کی کیا خیال ہے؟ انہیں مودی صاحب کو، یہ جو اگر امریکنس ہیں وہ ویزا نہیں دیتے تھے، اور انہیں مودی صاحب کو وہیں بلایا گیا وائٹ ہاؤس میں کہ جب وہ وزیر اعظم بنے. بزنس کی بات ہے، انٹرسٹ ہے. ہم نے کبھی انٹرسٹ کو نہیں دیکھا، ہم نے جذباتی نعرے مارے ہیں ہر ایک ملک کے ساتھ جہاں بھی ہوا ہے. ہم نے یہاں پہ اس کو اپنے مذہب کی لڑائی بنایا ہے، اپنے ذاتی لڑائیاں بنائی ہیں. ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ ہمیں کس میں مفاد ہو سکتا ہے، کوئی ذاتی مفاد ہے. دنیا بھر سے بھیک مانگتے ہوئے ہمیں کوئی شرم نہیں آتی، ٹکے مانگتے ہوئے، یہاں ذلیل ہوتے ہوئے، اسمگلنگ ہوتے ہوئے، ڈالر اسمگل ہو رہا ہے، لوگ تنگ ہو گئے، بےروزگاری بڑھ گئی. 65% آپ کا نوجوان ہے یہاں پہ. ان کو سارا دن ہم ان سے کیا کام لیتے ہیں بتائیں مجھے ذرا. جائیں ٹویٹر میڈیا، سوشل میڈیا، جائیں یوٹیوب، جائیں فیس بک پہ دیکھیں سارا دن ہمارا نوجوان کیا کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے. میں سب کی نہیں بات کر، بہت اچھے اور ڈیسنٹ لوگ بھی ہیں آپ میں سے، بہت سارے ہیں، زیادہ ہی ہوں گے، مجھ سے تو زیادہ ہی ہوں گے. لیکن کیا کر رہے ہیں ہم ان کو؟ کیا ہم نے ان کو وہ دی ہے، ان کو کوئی ڈائریکشن دی ہے؟ اسی میں سے یہ جو پروجیکٹس ہیں، اب دیکھیں کتنے اس میں جابز نکلنے والی ہیں. پورا جو ہمارے ٹریڈیشنل الائز تھے سعودیز سے، یو ہی تھا، ہماری بیک بون تھے دوسرے لفظوں میں. اب وہ انڈیا کے ساتھ زیادہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. دے آر ڈوئنگ بزنس دیئر. یورپینس جن کے ساتھ ہمارے پوری ہم نے 10 سال جنگ لڑی تھی، اور پورے ہم نے دیواریں برلن گرائی تھی، جن کی وجہ سے پورا کمیونسٹ بلاک کو ہم نے اپنے تئیں ان کو شکست دلوانے میں اہم رول ادا کیا تھا 10 سال میں. آج وہ ہم سے بزنس نہیں کرتا، انڈیا سے کرتا ہے. مطلب کہیں پہ کوئی، ہمیں بھی تو کچھ سوچنا چاہیے نا کہ ہمارے ساتھ کیا ایسے مسائل ہوئے ہیں، کیا ایک اس میں ہمارے ساتھ وہ چیزیں ہوئی ہیں کہ دنیا ہمارے ساتھ کاروبار نہیں کرنا چاہتی، دنیا ہمیں انگیج نہیں کرنا چاہتی. اور ہم کہیں گے دنیا تو بڑی بدماش ہے، وہی یہود و حنود کی سازشیں ہم لے آئیں گے. اپنے نوجوانوں کو ہم نے یہی بتایا ہوا ہے. جو لیڈر آتا ہے اس کو پتہ ہے کہ عوام کو بیوقوف بنانا کتنا آسان ہے. وہ سیدھا آئے گا ٹکر ماریں جی ہیں، جو امریکہ سے لڑتے ہیں. وہی ہے نا ہمارے سردار عمر لطیفہ جو جنہوں نے کہا یہ ڈیولپ ہونے میں تو چلتے ہیں، اس سے امریکہ سے لڑائی لڑتے ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں کا امریکہ ہمیں شکست دے گا، پھر اس کے بعد امریکہ ہمیں ڈیولپ کرے گا، جیسے انہوں نے جرمنی اور جاپان کو کیا تھا. تو میرے جیسا سیاح بیٹھا تھا وہاں کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ امریکہ سے لڑیں اور ہم امریکہ کو یہ آ کے امریکہ میں شکست دیں، ہم پہ قبضہ کرے، پھر ہمیں ڈیولپ کرے جرمنی اور جاپان کی طرح. تو پر 80 امریکہ ہرا دیتا پھر کی بنوں گا؟ ہم تو وہ قوم ہیں کہ ہم نے شکست دینی ہے. ہم نے کہیں پہ اپنے مفادات چیز، مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اتنا بڑا، میں 3-4 دفعہ بڑی سیریس ایفرٹس ہوئے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات ہمارے ٹھیک ہونے چاہیے. ایون سعودیز نے کوشش کی ہیں، ایون آپ کے انہوں نے کی ہیں، یو ای نے کوششیں کی ہیں، اور بہت سارے قریب پہنچ کے کوئی نہ کوئی ہمارے یہاں کوئی بھانڈ لگ جاتا ہے. اگر مودی صاحب آ رہے تھے اسلام آباد تو پھر تو آپ کی فتح تھی نا. جیسے مودی سے اس میں واجپئی صاحب آئے تھے، وہاں پہ یہ لاہور میں آئے تھے، اس وقت ہمارے جناب مشرف صاحب تھے، وہ پہاڑ پہ چڑھ گئے. انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں ہونے دیں گے، نہیں ہونے دی. انہوں کارگل پہ چڑھ گئے، پہاڑ چڑھنے سے مراد کارگل پہ چڑھ گئے تھے. وہ بہت بڑا موقع تھا لاہور بس والا، وہ ہم نے مس کیا. پھر منموہن سنگھ صاحب نے آنا تھا، وہ میرا خیال پھر جناب مشرف صاحب نے پھر 2007 میں انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو سیک کیا، موومنٹ چل گئی. پھر ان کے ساتھ ہو گئی. مودی صاحب جو ہیں وہ آئے تھے ادھر، وہ بات چیت کر رہا نا، نواز شریف صاحب کے ساتھ کمفرٹ فیل کرتے، ریونڈ آ گیا، ہم نے وہاں پہ طوفان مچ گیا. پھر مودی صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ ڈسپائٹ آل بیڈ بلڈ بٹوین دا ٹو، وہ پھر آنے کو تیار تھے. یہ جنرل باجوہ صاحب نے خود صحافیوں کو بتایا ہے، یہ بہت سارے صحافی گواہ ہیں. اب تو وہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں. وہ تو شاہد قریشی صاحب بھی اس کو بتا چکے ہیں، عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ ہاں یہ ہوا تھا. خان صاحب اس پر ڈٹ کے نہیں، ہم تو نہیں ہونے دیں گے. ان کو حالانکہ خان صاحب کو قربانی دینی چاہیے تھی، اگر پولیٹیکل کاسٹ بھی تھی نا، کہ لوگ کہتے بھی صحیح خان صاحب کو یہ کام کرنا چاہیے تھا. بعض وقت قوموں کے لمبے اس کے لیے آپ کو کرنے پڑتے ہیں، ان کے اپنے فیوچر کے لیے، اپنے پولیٹیکل کیریئر آپ کو کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں کہ قوم کا مفاد اس میں تھا کہ ہماری انڈیا پاکستان کے تعلقات ٹھیک ہوں، ہماری ٹریڈ شروع ہو، اور سارا جو ریجن ہے ہمارے ذریعے ٹریڈ کرے. ہم کچھ نہیں پیدا کر سکتے، مانا ہمارے سے ہمارے بتانا لگتے ہیں تو سوئی بھی نہیں بناتے، لیکن کم از کم جو ملک ہمارے درمیان میں سے گزار رہے ہوتے، کنٹینر لے جا رہے ہیں، ٹرک جا رہے ہیں، بس جا رہے ہیں، ان سے تو ہم بیٹھ کے ٹول تو اکٹھا کر سکتے تھے. وہ تو لے سکتے تھے ڈالروں میں کہ بھائی صاحب ایک کنٹینر جا رہا ہے $2000 دیں، اور بخوشی دیتے آپ کو، یہ لیں جی، کیونکہ ہم نے جا کے ڈالر کمانے ہیں. یہ ہر تاجر کرتے ہیں، ہر بزنس مین کرتا ہے آپ کو.
हमने डंडे उठाए हुए हैं, तोपें उठाई हुई हैं, लड़े हुए हैं जनाब, पूरी दुनिया से लड़ाई की हुई है और सबसे लड़े हैं। अभी सऊदी अरब से भी नाराज़ हैं कि सऊदी शहज़ादा जो है वो पाकिस्तान में क्यों नहीं आया, वो उधर इंडिया में क्यों गया, क्योंकि हम तो मिन्नतें कर रहे थे कि शहज़ादे साहब तशरीफ़ लाएँ, दो चार नहीं तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारी वो हो जाती है, क्या शरीक है हमारा इंडिया के साथ। बहरहाल मजाक उड़ाते रहे जनाब, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इट्स गोइंग टू ट्रांसफॉर्म द होल ऑफ, मतलब इंडिया को भी ये उसको पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा। डेफिनेटली चाइना को कल्टेल करने की बहुत बड़ी कोशिश है यूरोपियन की, अमेरिकन की, जिसमें मिडल ईस्ट भी शामिल है। अब आप उनकी अब समझदारी देखें कि शहजादा मोहम्मद जो है वो चाइना के साथ भी तल्लुकात उनके अच्छे हैं, उन्होंने ठीक बना लिए हैं, एनर्जीज की डील के, ईरान के साथ भी कर लिए, मिडल ईस्ट में भी सारे तल्लुकात उन्होंने ठीक कर लिए हैं, उन्होंने अकेन उस यमन में ठीक कर लिए, शाम में ठीक कर लिए, कतर के साथ, तुर्की के साथ, ईरान के साथ, सबके साथ ठीक करके इंडिया के साथ इतनी बड़ी डील भी वो बैठ के वो कर रहे हैं, उनके साथ साइन कर रहे हैं। और हम मजाक उड़ा रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर से कैसे जाएगा। भाई वो समंदर के जरिए, ज़रा पढ़े हैं, वो समंदर के जरिए सारी चीज़ें लेके जाएँ, दुनिया बड़ी तो ज़रिए आप सब काम करने वाले हैं। दुनिया की सारी ट्रेड जो हो रही है, पहले उसकी इंडिया की होती है, जब मिडल ईस्ट के दरमियान शिप जाते हैं तेल लेके, उनका इंडिया उनसे लेते हैं, सऊदी अरब का सबसे बड़ा बायर है, तो पाकिस्तान के ऊपर से लेके जाते हैं या वाया उसमें सी के जरिए लेकर जाते हैं। अभी भी उनका इसी तरह का प्रोजेक्ट है, कितना बड़ा रेल प्रोजेक्ट इसमें बनाया जा रहा है। बहरहाल सर जी, ये उसमें जैसे है ना, वो कहते हैं दो कॉन्टिनेंट जो हैं उनको कमर्शियली तौर पर हब बनाया जाएगा, उनको कनेक्ट कर रहे हैं, एशिया को और यूरोप को बनाया जाएगा, जिसमें आपने एक्सपोर्ट करनी है, जिसमें ये क्लीन जो एनर्जी है वो एक्सपोर्ट होनी है, जो एग्जिस्टिंग ट्रेड है और मैन्युफैक्चरिंग जो होनी है इसको स्ट्रेंथन करना है, फूड सिक्योरिटी के प्रोजेक्ट्स हैं इसमें शामिल हैं। फिर इसके बाद उन्होंने आग एनर्जी के ग्रिड्स हैं वो इन्होंने बनाने हैं, और इन्होंने अंडर ये नीथ या अंडर सी केबल्स एंड टेली कम्युनिकेशन की वो बनानी है, ताकि रिलायबल ये जो एक्सेस टू आपके इलेक्ट्रिसिटी है वो करनी है। फिर इनोवेशन करनी है, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी जैसे मैंने कहा, और इंटरनेट वगैरह है वो भी स्टेबल करना है, प्लस ट्रेड होनी है। आप मजाक उड़ाएं जनाब कि पाकिस्तान के ऊपर से वो कैसे ब्रिज बनाएंगे और पाकिस्तान के ऊपर से कैसे लेकर जाएंगे कि हमारे अलावा तो दुनिया चलती नहीं है, हमारे अलावा तो ट्रेड हो नहीं सकती। वही वाली बात है मेरे चंदा, वो कहते हैं ना कि जो मैंने पहले कहा था, आग लगे बस्ती में, हम अपनी मस्ती में।